دوستو رمضان کا اسپیشل پلے فیری ٹیل اور اس ڈرامے کے پہلے ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس گھر کے مالک کمال پاشا ہوتے ہیں اور وہ ہمیں اپنے گھر کے بارے میں بتاتا ہے۔ کمال پاشا بتاتا ہے کہ ہمارے گھر میں آہو جان ہے اور اس کو بھولنے کی عادت ہے۔ وہ اپنے بیٹوں کو بھی بھول جاتی ہے۔ آہو جان اپنے بیٹوں کو بھول جاتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ اس کا بیٹا آفس جاتا ہے۔ وہ اپنے شوہر کے بارے میں بتانا شروع کر دیتی ہے۔ آہو جان بتاتی ہے کہ اس کا شوہر اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا اور اس کا شوہر اس سے بے پناہ پیار کرتا تھا۔ وہ بھی اپنے شوہر سے بے حد پیار کرتی تھی۔ دونوں نے لو میرج کی تھی اور اس کے 2 بیٹے ہیں۔ ایک کا نام کمال پاشا ہے اور دوسرے کا نام لال بادشاہ ہے۔ اسی دوران اس کا چھوٹا بیٹا لال بادشاہ آ جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ آہو جان نے کچھ ایسا ویسا غلط تو نہیں کہا کہ اسی دوران لال بادشاہ کی بیگم آ جاتی ہے اور وہ اپنے شوہر کو نکٹو کہتی ہے۔ لال بادشاہ کہتا ہے کہ وہ گھر کی نگرانی کرتا ہے۔ اسی دوران کمال پاشا کا بیٹا اور امید کا بھائی سمیر آ جاتا ہے اور لال بادشاہ اس کا تعارف کرتا ہے۔ سمیر کہتا ہے کہ میں کینیڈا سے آیا ہوں اور سامنے آنے والی لڑکی کا نام حیا ہے جس کو وہ بے پناہ پیار کرتا ہے، لیکن حیا اس بات سے بالکل ہی انجان ہے۔ حیا کے ساتھ امید بھی بیٹی ہوتی ہے جو سمیر کی بہن ہوتی ہے۔ امید بتاتی ہے کہ اس کے بابا نے ساری دولت سمیر کو کینیڈا لے جانے میں لٹا دی ہے۔ حیا اور امید دونوں ہی ایک دوسرے کی اچھی خاصی فرینڈ ہوتی ہے اور ایک ساتھ ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے بارے میں بہت ساری باتیں بتاتی ہے۔ اب رات کا وقت ہوتا ہے اور حیا اور امید دونوں ہی ایک پہاڑی پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں دونوں ٹارچ لے کر پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور سمیر اس کو دیکھ لیتا ہے۔ حیا جو ہوتی ہے وہ پہاڑی پر چڑھتی ہے۔ سمیر کمال پاشا کو لے کر حیا اور امید کو دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو رات کے اس اندھیرے میں دونوں کیا کرنے جا رہی ہے اس اونچی پہاڑ پر۔ حیا کمال پاشا کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور امید اونچی پہاڑی پر اللہ کے قریب ہو کر اپنے دل کی مرادیں اللہ سے مانگنے کے لیے وہاں پر بیٹھی ہوتی ہے کہ اسی دوران کمال پاشا وہاں پر آ جاتا ہے اور امید کو بہت ہی زیادہ ڈانٹ پڑتی ہے۔ پھر وہ تینوں کو سامنے رکھ کر اس سے پوچھتا ہے کہ تم دونوں رات کے اندھیرے میں پہاڑی پر کیا کرنے گئی تھی؟ امید تو کچھ نہیں بتاتی لیکن حیا اسے بتاتی ہے کہ امید کو اللہ سے کچھ مانگنا تھا اور اسی وجہ سے وہ پہاڑی پر چڑھی تھی۔ اور پھر امید سمیر کو بہت زیادہ مارتی ہے کہ بابا کو تمہاری وجہ سے میری اس حرکت کا پتہ چلتا ہے۔ پھر ڈرامے میں انٹری ہوتی ہے فجاد خان کی۔ وہ کہتا ہے کہ میں 22 سال کا تھا جب اس کا بابا وہ اس دنیا سے چلا گیا تھا اور بزنس کی ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر پڑی تھی۔ آج میں 28 سال کا ہوں اور میں کامیاب بزنس مین ہوں کیونکہ میں وقت کی قدر کرتا ہوں اور میں اپنے بابا کے بزنس کو بہت ہی زیادہ آگے لے کر گیا ہوں کیونکہ میں ایک کامیاب بزنس مین ہوں اور میں وقت کی قدر کرنا جانتا ہوں۔ امید گھر سے چوری چھپے یونیورسٹی کے لیے نکلنے لگتی ہے کہ اسی دوران اس کی نظر موبائل پر پڑ جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ موبائل پر اسے 50 لاکھ انعام کا میسج آیا ہوتا ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اب وہ بہت جلد امیر ہونے والی ہے۔ وہ اس میسج کو حیا کو دکھاتی ہے لیکن حیا اس پر بھروسہ نہیں کرتی۔ امید حیا کو یہ بتاتی ہے کہ واقعی میں یہ میسج سچ ہے کیونکہ میسج میں کمپنی کا موبائل نمبر اور ساتھ ہی ای میل بھی ہے۔ وہ اس میسج والے کو کال کرتی ہے اور اسے اپنا ایڈریس دیتی ہے اور اسی دوران وہ خوش ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر آتی ہے اور سب پر یہی رعب جماتی ہے کہ وہ بہت جلد امیر ہونے والی ہے اور اسی کی وجہ سے اس کے گھر کے حالات بھی بدل جائیں گے کیونکہ اس کے بابا نے تو ساری دولت سمیر کو کینیڈا تعلیم پر لے جانے کے لیے لگا دی تھی۔
اب میں ہی گھر کے حالات کو ٹھیک کروں گی کیونکہ میری ایک بہت بڑی لاٹری نکلی ہے اور میں 50 لاکھ کا انعام جیت گئی ہوں۔ کوئی بھی اس کے بات پر بھروسہ نہیں کرتا اور اس کا بھائی اسے بتاتا ہے کہ لاٹریاں کوئی اس طرح سے نہیں نکلتی، لیکن امید اس کی اس بات پر بھروسہ نہیں کرتی۔ وہ اپنے چچی کو وہ میسج دکھاتی ہے، لیکن اس کی چچی بھی اسے بتاتی ہے کہ یہ سارے ہی 2 نمبر اور فراڈی لوگ ہوتے ہیں۔ اسی دوران فجاد خان کو آفس میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ آفس میں بہت ہی وقت پر آتا ہے اور 9 بجے کے ٹائم پر وہ آفس میں ہوتا ہے۔ امید گھر میں بہت ہی اداس بیٹھی ہوتی ہے کہ اسی دوران گیٹ کی گھنٹی بجتی ہے اور وہ گیٹ پر آتی ہے تو وہی آدمی ہوتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ تمہارا 50 لاکھ کا اور 5 تولے سونے کا انعام نکلا ہے، تم جلدی سے ہمیں 30,000 روپے دے دو تاکہ ہم آپ کو وہ انعام دے دیں۔ اب امید اندر گھر آ جاتی ہے، وہ اپنے چاچو کے کمرے میں چلی جاتی ہے اور الماری سے 30,000 روپے نکال کر اس آدمی کو دیتی ہے، کیونکہ وہ آدمی اسے بتاتا ہے کہ اگر وہ اسے 30,000 روپے نہیں دے گی تو یہ انعام کسی دوسرے کو دے دیا جائے گا۔ اب امید اس آدمی کو 30,000 روپے دے کر وہ چیک اور ایک کڑا لے کر گھر آتی ہے تو گھر کے لوگ اس چیک کو فراڈ کہتے ہیں اور زیور کو بھی نکلی کہہ کر امید کا مذاق اڑاتے ہیں۔ امید جب اسے بتاتی ہے کہ اس نے چاچو کی الماری سے 30,000 روپے نکالے تھے تو اس کی چچی دوڑتی ہوئی اس کے پیچھے جاتی ہے۔ اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ AK خان جو کوئی سیلیبریٹی ہوتا ہے اور ہر کوئی اس کے ساتھ بہت ساری تصویریں کھینچتا ہے، وہ کسی گیم شو کا ہوسٹ ہوتا ہے۔ وہ فجاد خان کے آفس آتا ہے کیونکہ وہ جس گیم کا ہوسٹ تھا اب اس گیم شو سے اس کو نکال دیا گیا تھا اور اب وہی شو فجاد خان کی کمپنی سپانسر کرتی ہے۔ وہ فجاد خان کو بتاتا ہے کہ وہ پروڈیوسر کو بتائے کہ اس گیم شو کی میزبانی اسے دوبارہ سے مل جائے، لیکن فجاد خان اس بات پر راضی نہیں ہوتا کیونکہ وہ اسے بتاتا ہے کہ پچھلی مرتبہ بھی AK خان شو کو چھوڑ کر دبئی چلا گیا تھا اور پروڈیوسر کسی بھی قیمت پر اسے دوبارہ میزبانی نہیں دے گا۔ ادھر امید یونیورسٹی میں بہت زیادہ چائے پیتی ہے کیونکہ وہ ٹینشن میں بہت ہی زیادہ چائے پینے کی عادت اسے ہوتی ہے اور وہ اپنے دوست کو بتاتی ہے کہ تمہارے پاس تو بہت ہی بڑی گاڑی، اچھا فون اور بہت ساری سہولتیں ہیں، لیکن میرے پاس تو بالوں کا اسٹریٹنر تک نہیں، گاڑی تو دور کی بات کیونکہ میں چینچیوں پہ آتی ہوں۔ اسی دوران اس کی دوست کی کتاب سے ایک گیم شو کا پاس نکلتا ہے اور وہ اسے امید کو دیتی ہے کہ یہ گیم شو سوچو پاکستان کا پاس ہے اور امید وہ پاس لے کر گھر آتی ہے۔ وہ حیا کو دکھاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اس شو کو جیت کر میں اسلام آباد سے آؤں گی اور حیا سوچو پاکستان کا پاس دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ اسی دوران سمیر آ جاتا ہے اور حیا کو بتاتا ہے کہ تم کوئی گیم شو کے لیے اسلام آباد نہیں جا سکتی کیونکہ اس کے بابا اس بات کے لیے اسے اجازت نہیں دے گا۔ اور اسی کے ساتھ فیری ٹیل کے پہلے ایپیسوڈ یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو ڈائریکٹ